عبدی صاحب سے کہ انہوں نے فوز ممبر ہو کر شبیہ ذوالجناح پر آمد فرمائے. بر محمد و علی محمد صلوات. بر محمد و آل محمد بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسبوقات داحي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبدهي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا ولعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أيها الناس أيها الناس أوتينا ستا وفزلنا بسبع صلوات على محمد وعلى نعرہ تکبیر مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات پڑھیں. زحمت کریں اس سے بہتر اور بلندر صلوات پڑھیں.
میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دربار یزید ملعون میں پڑھے گئے خطبے کے چند جملے سرنامہ کلام میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ 4 سفر کو دربار یزید میں امام نے ایک نورانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ عمومی طور پر آپ مصائب میں ذاکرین اور خطباء سے یہ سنتے ہیں کہ امام نے دربار میں خطبہ دیا، لیکن وہ خطبہ کیا دیا یہ ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں امام کے خطبے کے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ سنیں گے؟ میں یہ جملے بعنوان مصائب نہیں بلکہ بعنوان فضائل پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ فضائل ہیں کہ جو معصوم کی زبان سے نکلے ہیں۔ بھائی جان توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ بلکہ میں جملہ اور آسان کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ یہ علی ابن ابی طالب کے وہ فضائل ہیں کہ جو علی ابن الحسین نے بیان فرمایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ خطبہ طویل ہے، اگر میں صرف بغیر کوئی جملہ اپنی طرف سے کہے صرف امام کے جملے دہراؤں تو 20 منٹ کا وقت درکار ہے کہ جس میں ترجمہ بھی نہ کیا جائے، صرف امام کے خطبے کے عربی جملے بیان کیے جائیں۔ میں چند جملے ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور آپ اسے سننے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ خطبہ امام نے اپنے چاہنے والوں میں نہیں دیا، سلامت رہے بیٹا توجہ کر لیا، یہ خطبہ امام نے اپنے چاہنے والوں میں ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اپنے باپ کے قاتلوں میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ 700 کرسی نشین اموی حکمرانوں کی اولادیں بیٹھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسجد اموی میں شامی کوفی دشمنان اہل بیت بیٹھے ہیں، اور اس مجلس میں امام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے چند جملے میں نے آج ہدیہ کیے۔ ابھی مغرب سے پہلے مجلس میں نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ جملے میں یہاں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ وقت کی غربت شامل حال ہے اور میں تفصیلاً امام کا خطبہ آج نہیں پڑھ پاؤں گا، پھر انشاءاللہ امام کا خطبہ میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کروں گا۔ توجہ چاہیے۔ ایک خطیب نے جو درباری خطیب تھا یزید کا، اس نے منبر پر جا کر یزید کے اور یزید کے باپ کے جھوٹے فضائل بیان کیے اور بنو امیہ کی جھوٹی تعریف کی۔ جب وہ خطیب منبر سے اترا، ہتھ کڑیوں میں ملبوس وقت کا علی، آپ توجہ نہیں فرما رہے، ہتھ کڑیوں میں ملبوس وقت کا علی اس خطیب کی طرف متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کر علی ابن الحسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں
ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تیرے آج کی تقریر نے مخلوق کو تو راضی کیا، خالق کو ناراض کر دیا۔ تو نے مخلوق کی رضا کی خاطر اپنے رب کو ناراض کیا، تو قیامت کے دن اونٹے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیے گا میری طرف، اس سے خطبہ سننے کے بعد امام نے اس کو یہ جملہ کہا کہ تو نے مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کو ناراض کر دیا، قیامت تک کے لیے خطیبوں کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ خطیب حق وہی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرے۔ توجہ ہے صاحبان، یعنی خطیب حق وہی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرے۔ فالتفت الامام الی یزید، امام یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اعذن لی، توجہ، اعذن لی ان اسعد علی هذه الاعواد۔ امام فرماتے یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں؟ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے، جاگے صاحبان علم بیٹھے، آپ جیئے سلامت رہے۔ امام فرماتے کیا مجھے بھی اجازت ہے ان اسعد هذه الاعواد، کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں؟ بے شک سر ہلا کے جملہ سنیے گا، امام نے اسے ممبر نہیں کہا، لکڑیوں کا ڈھیر کہا۔ جہاں دشمنوں کے جھوٹے فضائل ہوں وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا۔ سلامت رہا۔ اس نے کہا اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ یزید نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ سفراء بولے، یہودی عیسائی، وہ جو کرسی نشین تھے، اس نے کہا یہ نحیف لاغر، ہتھ کڑیوں میں ملبوس، گلے میں توق، یہ کیا بولے گا، اسے اجازت دے دو۔ بھائی جان دیکھنا میری طرح، جب کہا نا اجازت دے دو، یزید کہتا ہے کہ تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ توجہ شاہ جی، سید بیٹھے ہو، صاحبان علم بیٹھے، میں اپنی طرف سے ایک بھی جملہ نہیں کہہ رہا چونکہ وقت نہیں ہے۔ کہا یزید نے کہ تم اسے نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں۔ عزیزو، عربی میں ایک جملہ ہے، الشرف ما تعرف بہ الاعداء، شرف وہ ہوتا ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ سب سے بڑا دشمن ہے۔ کہا کہ تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ ھذا من اہل البیت، کہ یہ اہل بیت میں سے ہے۔ توجہ، ذاق العلم زکا، یزید کہتا ہے ہمیں شہد کی گھٹی دی جاتی ہے، انہیں علم کی گھٹی دی جاتی ہے۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔ ذاق العلم زکا، انہیں علم کی گھٹی دی جاتی ہے، میں اسے اجازت نہیں دیتا۔ اگلا جملہ سنیں گے، کہا کہ میں نے اگر اجازت دی اور یہ ممبر پر گیا، ما ینزل حتی یفضحنی و یفضح آل ابی سفیان، یہ اس وقت تک ممبر سے نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کرے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ بہرحال اس مجلس یزید میں سفراء نے، اور بالخصوص یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، اس نے کہا بابا اجازت دو، ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بولے گا۔ اللہ اکبر، 20 منٹ کا خطبہ دیا۔ 40 سال شام کے جس ممبر سے علی کو سب و شتم کیا جاتا رہا، 40 سال تک علی کی کردار کشی کی گئی، علی کو نعوذ باللہ قذاق مدینہ کہا گیا، مولا کی توہین کی گئی، 40 سال تک اس ممبر پر۔ لیکن جب اس ممبر پر علی کا بیٹا علی بن کر بولا، بنو امیہ کی 40 سالہ سازشوں کو 20 منٹ میں قبر میں دفن کر دیا۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ امام آئے ممبر پر، بس بیان کو سمیٹتا ہوں، ممبر پر امام آئے، چونکہ یہ ایام سجادیہ ہیں، ایام زینبیہ ہیں، ایام ہیں
کہ جب شام میں انقلاب بپا ہوا اسی جناب زینب کے خطبے سے اور سید سجاد کے خطبے سے امام کو اس نے بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دی. امام منبر پر آئے. پہلے وہ لکڑیوں کا ڈھیر تھا, اب وہ منبر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حقدار منبر پر آ گیا. توجہ آئی نہیں ہے؟ حقدار منبر پر آیا. امام منبر پر آئے, اللہ کی حمد بیان کی, توصیف بیان کی. یہ کتابوں میں ہے, یہ میں نہیں پڑھتا. ظاہر ہے ائمہ کا یہ شعار ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے, پھر توصیف بیان کرتے, محمد و آل محمد پر درود بھیجتے, اور اس کے بعد امام فرماتے ایھا الناس. بھائی جان توجہ, جملہ دوں, قدر کیجئے گا. کیا کہا؟ ایھا الناس. نہ کہا ایھا المؤمنون, نہ کہا ایھا المسلمون. نہ مومن کہا نہ مسلمان کہا. کہا اے لوگوں, اے لوگوں. مولا مسلمان ہے, کہا خبردار جو حسین کا قاتل بن جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایھا الناس, اے لوگوں. توجہ, امام فرماتے منبر پر ہیں, دربار یزید ہے, ہزاروں لوگ ہیں اور سارے دشمنان علی, دشمنان اہل بیت, قاتلان حسین, ان کے سامنے علی ابن الحسین خطبہ دے رہے. آزاد نہیں ہے, قید ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. عزیزو, ایک شاعر نے کمال جملہ کہا اس جملے پر. انہوں نے کہا کہ منبر پر سجاد نہیں ذوالفقار آئی. اللہ اکبر. سجاد نہیں تھے, ذوالفقار تھے. امام منبر پر آئے, کہا ایھا الناس, اے لوگو. اوتینا ستن وفضلنا بسبع. شاہی توجہ, امام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے 6 خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا فرمائی. 6 خصوصیتیں اور 7 فضیلتیں. اور جو 6 خصوصیتیں عطا فرمائی وہ یہ. امام فرماتے سنو لوگو, اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. آپ خاموش ہو گئے, ترجمہ کروں. امام فرماتے لوگوں سنو, اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا, اللہ نے ہمیں بردباری عطا فرمائی, اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی, اللہ نے ہمیں فصاحت عطا فرمائی, اللہ نے ہمیں شجاعت عطا فرمائی, اور اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے. اللہ اکبر. والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے. کہا کہ یہ 6 خصوصیتیں. اور پھر فرماتے وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ. اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا فرمائی. سنیں گے؟ 7 فضائل عطا فرمائے. کہا سنو, وَمِنَّا نَبِيَّ الْمُخْتَارِ. سارے علاقے کوئی عرض نہیں. امام فرماتے ہماری پہلی فضیلت یہ ہے. امام فرما رہے پہلی فضیلت یہ ہے وَمِنَّا نَبِيَّ الْمُخْتَارِ. کائنات میں نبیوں کا سردار ہم میں سے ہے. دربار یزید میں کہہ رہے ہیں, امام دربار یزید میں کہہ رہے ہیں وَمِنَّا نَبِيَّ الْمُخْتَارِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں. سر اٹھانا, میں جملہ دے رہا ہوں. امام نے فرمایا پہلی فضیلت یہ کہ وَمِنَّا نَبِيَّ الْمُخْتَارِ, نبی مختار ہم میں سے. اور فرمایا دوسری فضیلت یہ وَمِنَّا الصِّدِّيقِ, صدیق ہمارے خاندان میں سے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کی بات کر رہا ہوں.
جنہیں اللہ نے صدیق بنایا. توجہ، پوری کائنات میں اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. وَمِنَّ الصدیق، بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. صدیق ہم میں سے ہے. کتنی فضیلتیں؟ 2. منا نبی المختار، پیغمبر اکرم ہم میں سے. وَمِنَّ الصدیق، صدیق اکبر ہم میں سے. سنیں، فرمایا وَمِنَّ الطیار، جعفر طیار ہم میں سے. فرمایا چوتھی فضیلت یہ وَمِنَّا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر اور رسول کا شیر ہم میں سے. حضرت حمزہ سید الشہداء حمزہ، جعفر طیار ہم میں سے، سید الشہداء ہم میں سے، دربار میں کہہ رہے. اور پھر امام نے فرمایا وَمِنَّا سیدۃ نساء العالمین، کائنات کی عورتوں کی سردار ہم میں سے. کتنی فضیلتیں؟ 5. فرمایا وَمِنَّا سِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے سبتین ہم میں سے ہیں. الحسن والحسین، یعنی حسن اور حسین ہم میں سے. اور پھر فرمایا 7ویں فضیلت وَمِنَّا مَہْدِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. یہ 7 فضیلتیں گنوائی. اور اس کے بعد امام فرماتے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. وَمَن لَمْ يَعْرِفُنِي، اور جو مجھے نہیں جانتا انا انبأتہ بحسبی ونسبی، میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میں بتاتا ہوں میرا نسب کیا ہے. امام فرماتے ہیں سنو، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر اسود کو اپنی چادر میں رکھ کر کعبے کے ساتھ لگایا. بولے صاحبان تشریف فرما ہے. امام فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ رکھا. فرمایا انا ابن من اسریا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے معراج کروائی گئی. انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الى سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے گیا. پھر فرماتے انا ابن علی ابن المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وَطَّعَنَ بِرُمَحَيْن، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 مرتبہ بیعت کی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی. آخری جملہ کہہ رہا ہوں فضائل کا. امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں من ضربا خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکوں کی ناکوں کو زمین پر رگڑا حتیٰ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. توجہ ہے یا نہیں؟ انا ابن، یعنی مولا علی کا تعارف کروا ہے. کیا؟ انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے سرکشوں کی مشرکوں کی ناکوں کو زمین پر رگڑا حتیٰ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. ایک شعر پڑھوں اور پھر مصائب کی طرف گریز کرتا ہوں. مولا کے اس جملے سے مجھے شعر یاد آ گیا. کافروں کی ناکوں کو رگڑا حتیٰ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. شاعر کہتا ہے کہ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی. بولو یار میرے ساتھ. علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، پڑھا تھا کس نے کہا لا الہ الا اللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر. ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں. ولایت حیدر اگر نہیں ہے کلمے میں تو پھر ہے وہم و گمان. لا الہ الا اللہ. علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ. علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ تو خود پڑھے گی زبان. علی آئے ہیں مشرکوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے. اور عزیزان محترم، کربلا آجو ادھر آ کے بتا دوں. مجھے پتہ چل گیا ہے، اب بار بار اشارے نہ کرو. کربلا کا میدان عقیدہ توحید کی بقا کا میدان. یہ میرا بڑا پرانا جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ عقیدہ توحید پر کوئی دلیل نہ ہو، کوئی دلیل، تو سب سے بڑی دلیل حسین کا سجدہ. سجدے میں ہے سر خنجر ہے رواں، سہروز کا تشنا لب دیکھو، کس شان سے میری وحدت کی انسان گواہی دے. حسین نے عقیدہ توحید کو بچایا. عقیدہ توحید کی بقا کا سبب ہے حسین. عقیدہ توحید بچ گیا، کچھ نہ بچا حسین کا. اور کربلا میں اکیلا رہ گیا حسین. استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. عزاداروں، اہل علم حضرات بیٹھے، یہ حسین کا استغاثہ کربلا کا ہے. حل من ناصر ینصرنا. اس سے پہلے یہی استغاثہ صفین کے میدان میں علی نے پڑھا تھا. اور یہ ایام صفین ہے، سفر میں ہی صفین کی جنگ تھی. مولا علی صفین کے میدان میں خیمے سے نکلے اور میدان میں آ کے کہا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. میں نے روایت پڑھی ہے 12,000 فوجی سپاہی خیموں سے نکلے اور نیام سے تلواریں نکلانی اور اپنی گردنوں پر تلواریں رکھی اور کہا، اے علی یہ غریبوں کا استغاثہ ہے، یہ ہمارے سامنے نہ دیجیے گا ورنہ ہم اپنی گردنیں اپنی تلواروں سے خود کاٹ لیں گے. عزاداروں، یہ مقدر تھا علی کا اور یہ مقدر تھا حسین کا. ادھر حسین نے استغاثہ بلند کیا، ایک تیر چلا جو حسین کی پیشانی پر آ کر لگا. حسین کربلا کی زمین پر گرے. شمر کہتا ہے حسین مارا گیا، عمر سعد بھی کہتا ہے حسین مارا گیا. جب یہ اختلاف بڑھا تو شمر کہتا ہے ترکیب میں بتاتا ہوں، ابھی پتا چلے گا حسین مارے گئے یا زندہ. عمر سعد کہتا ہے شمر کیا کہتا ہے؟ شمر کہتا ہے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کرو، اجرکم علی اللہ. جب گھوڑے خیموں کی طرف چلے، زانوؤں کے بل حسین اٹھے، کوہنیوں کے سہارے سے کھڑے ہوئے اور کہا، کہاں جاتے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے. بس عزاداروں، گرتا پڑتا حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا. سجاد سے رخصت ہوئے، بیبیوں سے رخصت ہوئے، سب کو ودا کیا. ودا کرنے کے بعد حسین در خیمہ پر آئے. جو دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا. جب در خیمہ پر آئے، حسین کا ذوالجناح تیار کھڑا تھا. نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. حسین کو کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا. پکار کے کہتے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شیرو، او میرے دلیرو، تم کہاں چلے گئے؟ حسین تمہیں سوار کراتا رہا لیکن مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین کی بہنوں نے سوار کرایا، جناب زینب نے سوار کرایا، جناب رقیہ نے سوار کروایا. جب حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، دیکھنا میری طرف ہے، مجھے چند جملے پڑھنے دیجیے گا. حسین
जब जुलजनाह पे सवार हो चुके, घोड़े को एड़ लगाई, कहा जुलजनाह मुझे मैदान में ले चल। वफादार जुलजनाह है, वफादार घोड़ा है, अपने कदमों को हरकत नहीं देता। हुसैन फरमाते जुलजनाह तू भी मेरा साथ छोड़ रहा है, तू भी आलम गुर्बत में मुझे छोड़ रहा है। अज़ादारो जब ये जुमला कहा, जो देख सकते मेरी तरफ देखना, जुलजनाह की आंखों से आंसू जारी हुए, अपने सर से अपने सुनों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा, 4 साला सकीना, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जुलजनाह के सुमों से लिपटी हुई है और कह रही है मेरे बाबा के जुलजनाह, मेरे बाबा को मैदान में न ले जा, जो गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन जुलजनाह से उतरे, सकीना को गोद में लिया, कहा बच्ची हमें जाने दो, हमारे इम्तिहान का वक्त है। अज़ादारो जुमला सुनिएगा, हमारे घरों में भी छोटी छोटी औलादें हैं। सकीना कहती है बाबा मुझे पता है आपने जाना है और फिर वापस नहीं आना, बाबा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कहा हाँ बच्ची बता तेरी क्या ख्वाहिश है? सुनोगे अज़ादारो? सकीना कहती है बाबा आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पे सुला लो। ओ अज़ादारो, रोज़े आशूर हुसैन करबला की जमीन पे लेटे, कहा आ सकीना मेरे सीने पे सो जा। सकीना सीने पे सोई, अभी चंद लम्हे गुजरे थे, यह तड़प के उठी, कहती है बाबा अल्लाह के हवाले। कहा सकीना क्या हुआ? कहा बाबा मेरी आंख लगी, मैंने देखा एक के वाली बीवी है, बाल खुले हुए हैं, एक नशेब को अपने बालों से साफ कर रही है और कह रही है आजा हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो सकीना को हुसैन ने रुखसत किया, जब जाने लगे एक मर्तबा सकीना कहती है बाबा मुझे एक सवाल का जवाब देते जाओ। कहा बेटी बोलो। कहा बाबा बाबा सुगरा के हिस्से में विछोड़ा आया है, कुबरा के हिस्से में बेबगी आई है, अली अकबर और अली असगर के हिस्से में शहादत आई है, भैया सज्जाद के हिस्से में असीरी आई है। बाबा मैं तेरी छोटी बेटी हूँ, मेरा हिस्सा क्या है? सुनोगे अज़ादारो? हुसैन ने खाके करबला उठाई, सकीना की जुल्फों में डाली, कहा सकीना तेरे हिस्से में यतीमी है। कहा बाबा यतीमी क्या होती है? कहा सकीना जिसे तमाचे लगाए जाए, जिसके टूटे छीने जाए, जिसे घोड़ों के साथ दौड़ाया जाए, सकीना जिसके तमाचे लगे वो यतीम होती है। वाह हुसैना, वाह हुसैना। हुसैन